Sahara Trust, a big name of Pakistan. A lot of people have a lot of confidence on Sahara. Sahara Trust جو ہے کیا کیا کام کر رہا ہے, کس کس شعبے میں کام کر رہا ہے, what are your plans and what are your objectives? ایک تو سہارا کا جو ورڈ ہے SAHARA, اٹ اسٹینڈس فار سروسز ایمڈ ایٹ ہیلتھ اینڈ اویکننگ ان ریموٹ ایریاز. دیکھیں ریموٹ ایریاز ہمیشہ رہ جاتے ہیں بیچارے, ترقی وہاں پہ لوگوں کو ووٹ ملتے ہیں, سیاسی لیڈرز کو ذات اور برادری کی بیس پہ, ڈیولپمنٹ پہ نہیں ملتے ووٹ, تو وہ ڈیولپمنٹ کراتے ہی نہیں ہیں. اور جتنی بھی چیریٹیز ہیں موسٹلی وہ شہروں میں ڈھونڈتی ہیں تاکہ ویزیبلٹی بھی زیادہ ہو, ڈونیشنز بھی زیادہ مل جائے گا, تو شہروں میں ہی ہسپتال بھی بن جاتے ہیں, شہروں میں اسکولز بن جاتے ہیں, سارا کچھ. دور دراز کے علاقوں میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا, ادھر کیمرہ نہیں جاتا, تو وہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ وہ ادھر ہاسپٹل ہی نہ ہو اور بنیادی ضروریات بھی نہ ہو, مر جائیں لوگ. یعنی کہ اگر ہارٹ اٹیک ہوا تو گیا بندہ, اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گیا, سنیک بائٹ ہو گئی, کچھ ہوا, 1 کلو گرام سے کم وزن کا بچہ نہیں بچتا. لیکن وہاں اب الحمدللہ ہمارے ہاسپٹل میں چلڈرن وینٹیلیٹرز ہیں, وہ بچے بچ جاتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہو, ٹراما ہو, فائر انجری ہو, ہارٹ اٹیک ہو, سروائیو کر جاتے ہیں. تو کتنا بڑا ایک فائدہ ہے ان ٹرمز آف سیونگ ہیومن لائفز, ایسے کہ ایک دیہی علاقے میں ہسپتال کا ہونا کتنا ضروری. ابھی بھی بے شمار علاقے پڑے ہیں جہاں پہ نہیں. تو ہمارے سہارا کا مقصد ایسے علاقوں میں فیسلٹیز دینا ہے جہاں بدقسمتی سے ناانصافی کی وجہ سے فیسلٹیز پہنچی نہیں ہیں. ہم نے میڈیکل کالج بنایا تو نارووال میں, ہسپتال بنایا تو نارووال میں, کینسر ہاسپٹل بنایا تو نارووال میں. اس کے علاوہ سہارا کی ایکٹیویٹیز میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ آ جاتا ہے. سیلاب زدگان کے لیے, جو زلزلہ زدگان کے لیے ہم نے 5000 گھر بنا کے دیے تھے فائبر گلاس اور اسٹیل سٹرکچر کے. سیلاب زدگان کے لیے ہم نے تقریباً 500 پکے گھر بنا کے دیے تھے جنوبی پنجاب میں, سندھ میں, جہاں جہاں سیلاب جہاں سے گزرا وہاں ہم ساتھ ساتھ جاتے رہے. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز سہارا فار لائف ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ہوتی ہیں ایز اینڈ وین ریکوائرڈ, جب بھی پاکستان پہ کوئی. اچھا ابرار بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں یہی کہنے لگا, جب بھی پاکستان پہ کڑا وقت آیا یا عام حالات میں بھی آپ لوگوں کے جو پروجیکٹس وہ چلتے رہتے ہیں. اچھا یہ تو سہارا پہ بھی ساتھ ساتھ بات چلتی رہے گی. آپ کی شخصیت کا ہمارے ویورز اور جس میں آپ موجود ہوں ایک اور بڑا پہلو ہے, وہ جو آپ کے دوست بھٹی صاحب کو جو آپ نے شہرت کی بلندیوں پہ پہنچایا ہے نا, کہ پرویز مشرف نے صاحب نے بھی شاید ذکر کیا تھا نا ان کے حوالے سے بھی کوئی ایک ذرا لائٹر نوٹ پہ واقعہ تو آپ کے پاس بے شمار ہیں, ذرا کوئی ایسا واقعہ ہو جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, اور ویسے بھی پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے, ڈپریشن کا ماحول ہے, ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں. کیسے ہیں بھٹی صاحب؟ بھٹی صاحب ٹھیک ہیں. بھٹی صاحب کو آپ کسی وقت اپنے پروگرام میں کیوں نہیں دعوت دے لیتے؟ نیکسٹ ٹائم سوچتے ہیں. وہ بذات خود ایک کیریکٹر ہیں, ایک بڑی اچھی شخصیت ہیں, وہ محفل کی جان اور رونق بن جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں. تو آپ کے ساتھ وہ ایسی بات کریں گے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا. واقعہ اس نے آتے ہی کہنا جانو کی حال ہے, جانو ہے تو میرا بھائی ہے, تو آپ کو ڈر بھی لگ رہا ہوگا پہلی باری بندہ. ہاں, تو وہ پھر یہ بھی کہیں گے کہ نکیا ہوں میں بہت کیوٹ ہوں. اچھا واقعہ بھی ان کا بتائیں یار. ایک واقعہ ہے ان کا, آپ روزے سے یار تو میرے سے چگلیاں کراؤ گے صاحب, ان کو اچھا بھی نہیں لگتا, ناراض بھی ہو جاتے ہیں, تو بڑے مزیدار ہیں. نہیں بہت پرویز مشرف صاحب نے ان کا کیا ذکر کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں کیا حال ہے تمہارے دوست کا, اس کا وہ بھٹی کا. اچھا مشرف صاحب نے بھی ان کا یاد رکھا تھا, وہ سنتے رہتے تھے نا جب بھی کوئی کانسرٹ ہونا یا کوئی. PMTI بنائی تھی انہوں نے, پرویز مشرف ٹرسٹ انسٹیٹیوٹ. اچھا, تو وہ اس میں بھی تھا, بورڈ آف گورنرز کا ممبر, انہوں نے مجھے بھی بنایا تھا. 5-6 اور لوگ تھے, رزاق داؤد تھے, نادرہ پنجوانی اسٹیٹ بینک کے گورنر, مسز مشرف, 111 بریگیڈ کمانڈر. تو نا جنرل صاحب کے گھر پہ میٹنگ ہوتی تھی. اچھا, تو اس میٹنگ میں پھر گپ شپ ہو رہی ہوتی تھی. میٹنگ کے بعد مطلب جب ہم میٹنگ کر لیتے تھے تو وہ پھر لائٹر نوٹ کے اوپر باتیں, بھٹی صاحب کی باتیں, گانے شانے. جنرل صاحب لطیفے بڑے سناتے تھے. مشرف صاحب بھی بڑے وٹی تھے. بڑے لطیفے. ایک دن انہوں نے لطیفہ سنایا, کہتے ہیں کیونکہ مجھے کہتے ہیں نا کوئی نیا گانا آیا, تو میں نے کہا جی ہاں, اسلام آباد منو آئی ہے فیکس, سونے دے اتنے لگے کرے گا ٹیکس. تو وہ میں نے پورا سنایا, تو ساتھ نا ایک کوئی گوری بیٹھی تھی,
تو کہتے ہیں ٹینا آئی وش یو کوڈ انڈرسٹینڈ دس لینگویج. کہتی ہے یا آئی نو اٹ واز سم تھنگ اباؤٹ ٹیکس. کہتے ہیں نو ناٹ جسٹ اباؤٹ ٹیکس, ہی ہیز گیون این انٹائر پالیسی ٹو دا لورز. تو وہ بڑا ہنسے. تو کہتے ہیں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹرانسلیٹ اے سانگ, اینڈ ونس آئی واز آسکڈ ٹو ٹرانسلیٹ اے سانگ وین وی ور ینگ, وی ور آل ڈانسنگ ٹو اے ٹیون کالڈ نہ چھڑا سکو گے دامن. ہوتا تھا نا یہ گانا, نہ چھڑا سکو گے دامن. تو کہتے ہیں وہ گورے نے مجھے کہا کہ اس کا ترجمہ کرو. تو آئی سیڈ اوکے, نہ چھڑا سکو گے دامن, I will not let you snatch the front part of my shirt. اچھا, he was very witty. He was very witty. اچھا صحیح سے. اور ہر بھائی مطلب باتیں تو چلتی رہیں گی. اچھا ایک اور بات جس کو ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے تو ایک کلچر بن گیا نا کہ چند ویوز کے لیے کوئی بھی بڑی پرسنالٹی ہے اس سے خود کو کنٹروورسی کریٹ کریں اور چند ویوز لے لیں, لیکن اگلے کا ویژن کیا ہے, مشن کیا ہے, چاہے اس پہ پانی پھر جائے اس کو ڈیمیج کریں. یو کے میں ابھی لاسٹ ٹائم تھے جو ہوا آ کے, اور اس پہ آپ کا ٹو بی ویری, اس سے پہلے آپ کو کبھی اتنا اگریسو ہم نے نہیں دیکھا, آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں غصے میں, تو وہاں پہ کیوں میں نا وہ دیر از اے اسٹوری بیہائنڈ دیٹ. اچھا, وہ سب لوگوں کو نہیں پتا. یہ ایک گروپ ہے جرنلسٹ کا جنہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو نہ چھوڑنا نہیں ہے. یہ شروع سے اس وقت جب ہاسپٹل بنا بھی نہیں تھا, انہوں نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا اس کو پیسے نہ دیں. اچھا, انہوں نے کہا کیوں نہ دیں, یہ نا آپ کے سارے پیسے جوئے میں ہار کے چلا جائے گا. بھائی تعلق ہی نہیں ہے ابرار کا, سارا ہاسپٹل کے پیسے بینک میں جاتے ہیں. ہم لوگوں سے کہتے ہیں اس بینک میں آپ ڈونیٹ کریں. اچھا, لوگ باز نہیں آئے, وہ ڈونیٹ کرتے رہے, اللہ کا شکر ہے ہاسپٹل بن گیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ فرقہ اس نے چینج کیا, پتہ نہیں کوئی ہوتا ہے مرزائی کہ کیا, یہ وہ ہو گیا ہے تو اس کو ڈونیشن نہ دیں, زکوٰۃ نہیں لگتی اس کو. یہاں تک آپ پہ یہ الزام لگایا. پھر وہ بھی, اور یہ آتا بھی کوئی رمضان سے پہلے یا رمضان میں نا اس طرح, کیونکہ وہ زکوٰۃ ہم مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد آیا کہ یہ کرسچن ہو گیا ہے تو اس کو زکوٰۃ نہ دیں, زکوٰۃ نہیں لگتی, یہ فلاں ہے وہ سارا. تو بہت سارے لوگوں نے یہ بات شیئرنگ ہونا شروع ہو گئی, سوشل میڈیا اس وقت آ چکا تھا. تو بہت سارے لوگ میرے سے پوچھنے لگے, میری فیملی کو پوچھنے لگ گئے. پھر سوشل میڈیا پہ بحث شروع ہوگی, اس کو مار دینا چاہیے. کچھ لوگ کہیں نہیں ابرار بھائی ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. کچھ کہیں کہ نہیں اس کا حق ہے, اگر ہو بھی گیا تو پھر کیا فرق. عجیب بحث شروع ہوگی. میں کہ یار میں کتنے پاس گیا. تو یہ لوگ اس کے پیچھے تھے اور اس کو پیسے لگا کے اس کو وہ آگے کر رہے تھے. اور پھر مجھے حامد میر کے ایک شو میں آنا پڑا اور میں نے آ کے کہا وضاحت دیں کہ یار دیکھو, میری خواہش ہے ہر مسلمان کی طرح کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میری زبان پہ کلمہ ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, شہادت کی خواہش ہے میری ساتھ. تو پھر جا کے یہ ڈائی ڈاؤن ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ پھر کیمرہ لے کے آ جائیں, السلام علیکم آج اسی پھر آ گئے ہیں, تو آپ کو غصہ چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا. اور وہ 5 پاؤنڈ والا کیا تھا کہ اس میں تو کیا اگر کوئی ڈونیشن دے گا تو یہ نہیں, وہ ڈیورنگ پرفارمنس ایک بندہ آ گیا بچہ لے کے کہ 20 پاؤنڈ یہ لے جیے آپ. تو اب میں پرفارمنس کر رہا ہوں, سہارا والا کوئی دور تک کھڑا بھی نہیں ہے. میں نے کہا جی انہوں نے 20 پاؤنڈ دیے ہیں سہارا کے لیے, میں نے جیب میں ڈالنے تھے, نیچے تو نہیں پھینک سکتا. اور الحمدللہ میری جیب اتنی بری تو نہیں ہے, لوگ اگر اتنا اعتبار کرتے ہیں, لوگ جہاز میں بھی بیچارے مجھے ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اس کا ویسے کرتا کیا ہوں کہ جو مجھے وہ والے پیسے ملتے ہیں نا, ان کو نا ایک فولڈ کر کے نا 3-4 دفعہ, اور فولڈ کر کے اس کو دوہرا فولڈ کر کے نا تو والٹ کی پچھلی والی سائڈ پہ ڈال دیتا ہوں کہ یار یہ سہارا کے پیسے ہیں, وہ تاکہ ڈفرینشیٹ, جیسے ہم صدقے کے پیسے نہیں رکھتے, صدقہ کے پیسے نکالنے ہیں نا رات کے وقت دینا, تو کسی کو دے تو نہیں سکتے, آپ سود بھائی دیں گے, تو وہ ہم سائڈ پہ رکھ دیں. تو اس طرح میں کر لیتا ہوں. اور پھر جب میں سہارا میں جمع کروانے لگتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے چلو اپنی طرف سے بھی تھوڑے سے ڈال دو, کیونکہ سہارا تو اپنا بیبی ہے نا. تو اس طرح سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال ان کا ایک اپنا سوچ ہے, اپنا ذہن ہے. تو اس وقت میری بھی پارا آئی, مجھے یوزلی اتنا غصہ نہیں کبھی. آپ نے بھی پولیٹکس اور گلوکاری, جواد احمد صاحب نے بھی پولیٹکس اور گلوکاری, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو وہ فالو کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے؟ میں اس کے بارے میں نا آنیسٹلی کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا. میں اس کو پاس, آپ کا سوال جو ہے نا. اچھا, ہم نے ایک